زمانہ جاہلیت دے اندر ان پڑھ لوگ جڑے سن یعنی پورے مکے دے اندر جڑے ان پڑھ لوگ سن انہاں تو چند ایک لوگ جڑے پڑھے لکھے سن انہاں وچ شمار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا کیتا جاندا سی اور آپ مراد رسول نے سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی شہادت ذوالحج دے مہینے آپ تے قاتلانہ حملہ ہویا آخری دنہ اور یکم محرم نو آپ کی شہادت ہوئی پس منظر یہ بے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی زندگی مبارک جڑی نا یہ دو حصیاں چھے میں انہوں دیکھنا کہ اسلام قبول کرن تو پہلے کی حالات سن اور اسلام قبول کرن تو بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسبت قائم ہوئی تے پھر اسلام نے کنا عروج تے مقام دیتا سنو ذرا غور نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اعلان نبوت فرمایا دن بدن اسلام پھیلتا جا رہا ہے ابو جہل نے میٹنگ کی تھی کافراں ساریاں نو مشرکاں نو بلایا کہنے لگا کہ دار الندوہ مکے دے اندر ایک حویلی سی ابو جہل دی جڑے حاجی صاحبان گئے نے دیکھ کے آئے نے کہ وہ جتھے ابو جہل دی رہائشی نہ ہوتے لیٹرینہ بنیاں تے بڑے چنگے طریقے نال انہاں بنائیاں تے حق بھی یہی سی ابو جہل نے کال کی تھی کہ سارے مشرک تے سارے کافر اکٹھے ہو کے نا آج راتی میری حویلی چاہو تے آپ کوئی میٹنگ کرنی سارے اکٹھے ہو کے آگئے جدو سارے آگئے تے رات دا ٹائم سی ابو جہل صدارت کی کرسی تے بیٹھا باقی سارے تھلے بیٹھے ایک بولیا کہنے لگا جناب کدے واسطے بلایا جی ابو جہل بولیا کہنے لگا تو کہنا کدے واسطے بلایا ساڑھے پلے ککھ نہیں رہے وہ سکھا ہویا کی وہ ساکھیا دیکھے نا محمد رسول اللہ وہ اللہ دا رسول تے کہندے ہی نہیں سی کہندہ جی محمد بن عبداللہ کہندہ جی نے نواں دعویٰ کیتا ہے نبوت دا ساڑھے بتاں دی مخالفت کردا ہے سانو کچھ سمجھدا نہیں ساڑھے انہیں خدا ٹھڈ پیڑ آلا سر پیڑ آلا بخار آلا گردے درد آلا جرقان آلا جناب روٹی دین آلا پانی دین آلا ساڑھے انہیں خدا ساڑھی پھر پوری نہ پوے وہ کہندہ میرا ایک کوئی خدا سارے کام کر کے دکھانا پیا ہے سانو خطرہ ہے کہ دن با دن ساڑھی جماعت دے لوگ جڑے نا مسلمان ہوندے جا رہے ہیں ایک بولیا کہنے لگا کنے کو ہو گئے نے کہنے لگا 39 ہو گئے نے آکے ہی کہنے نے 40واں کتے لکھے ہے 40 کتے لکھے ہے 40 ہون لگا ہے کہنے لگا کہ 39 جو ہو گئے نے وڈے وڈے ساڑھی ادھر ٹر گئے نے انہیں کہا پھر کہنے لگا کہ میں اعلان کردا ہوں کہ جیڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ جیڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سر اتار کے لے کے آوے گا میں 100 سرخ رنگ دا اونٹ انعام دیا اور سونا بے بہا اور تمغہ جرت و بہادری پورے عرب دا بہادر انسان گنیا جائے گا اور پورے قبیلے وچوں پورے مکے وچوں جس قبیلے دی خوبصورت لڑکی تے انگل رکھے گا اسی انہوں رشتہ بھی دیاں گے اس عوض کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سر اتارے ہے کوئی تواڈے چیڑا دلیر بہادر سارے خاموش نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے 27 سال کی عمر تے کڑیل نوجوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی 27 سال عمر سی ادو غالباً ادھر عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تے کہنے لگے اے ابو جہل اپنے انہاں لفظاں تے پکا روی جو کہنا پیا ہے تے وہ تو قدرت دی آواز آئی انہوں کہنا پیا تم ہی ذرا سوچ کے گل کر
ابو جہل بولے کہنے لگا میں اپنے الفاظ کو نہیں پھراں گا، مکہ دی سرداری تے تمغہ جرت و بہادری، تمغہ شجاعت و بہادری بھی دیاں گے، خوبصورت ترین لڑکی دا رشتہ بھی دیاں گے، 100 یا 200 سرخ رنگ دا اونٹ قیمتی وہ بھی ملے گا، سونا بھی کلواں دے حساب وچ ملے گا، اور ہر طرف ان کا چرچا ہوئے گا۔ تے ابو جہل نے جدو انہاں اعلان کیتا تے پھر حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہوئے تے کہنے لگے لے پھر صبح انتظار کر، سویرے سر لا کے تے میں لے کے آواں گا۔ ادھر حضرت عمر نے ایک گل کہی، حضرت میں اس تو کہہ رہے ہیں کہ بات اسلام قبول کیتا ادو اسلام قبول نہیں سی کیتا ادو کافر سن، یہ رات دا ٹائم سی۔ ادھر یہ مشورہ ہویا، ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات دا ٹائم، میرے نبی نے سینے کعبہ کے اندر رات دا پچھلا پہر اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی اے میرے رب العالمین، اس مکے کے اندر دو نوجوان میں چل دے پھر دے طاقتور، پہلی والے بننے والے ڈنڈے والے اقتدار والے امیر بھی رئیس بھی، اور شجاعت و بہادری والے طاقتور دو نوجوان میں دیکھ داواں، ان دوہاں وچوں ایک جڑا چنگا لگدائی انہوں میرے ول ٹور دے۔ اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلامی بالاسلامی بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام۔ یا اللہ تو عمر نے، حضرت عمر دا نام تے عمر وے تے ابو جہل دا نام عمر وے، میرے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ ایک عمر ابن الخطاب ہے، دوسرا عمر ابن حشام ہے، یا اللہ انہاں دوہاں وچوں جڑا تینوں چنگا لگدا ہے انہوں میرے ول بھیج دے، اسلام دا فخر بن جائے، اسلام نو عزت مل جائے۔ ادھر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کے جو تو دعا منگی نا تے مفسرین فرماندے رہے کہ حضور دی زبان چو پہلے عمر دا نہ آیا سی، پہلے عمر دا آیا بعد عمر دا آیا، یا دا لفظ آیا نا بچے، یا عمر یا عمر، تو جے حضور یا نہ کہندے دوویں کہندے تو دوویں ہی آ جانا سی۔ ادھر صبح ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار پکڑی، تیز کیتی، اتے زہر لائی، تیزی نال ٹر پے، جو تیزی نال ٹرے نا دوڑتے جا رہے ہیں میرے نبی نو قتل کرنے واسطے، رستے دے اندر ایک نوجوان ملیا، انہیں روک کیا کیا ہے عمر کی دردہ ارادہ ہے، حضرت عمر کہنے لگے روکنا، آج میں فیصلہ کرن چلنا، کہنے لگا قادہ فیصلہ، حضرت عمر بولے کہنے لگے یار ساڈے مکے دے اندر ایک نواں دین شروع ہویا وے، اعلان کرنے والا محمد وے، تے میں ان دا سر اتارن جا رہا ہوں، میں فیصلہ کر دیا گا، میں کم تمام کر دیا گا۔ او نوجوان بولے آؤ، کہنے لگا عمر محمد دا فیصلہ بعد وچ کری، جا جا کے پہلے اپنے گھر دا فیصلہ تے کر لے۔ حضرت عمر نو غصہ آیا، کہنے لگا میرے گھر کی ہویا، حضرت عمر نو او نوجوان بولے آؤ، کہنے لگا محمد نو قتل بعد وچ کری، پہلے اپنی بہن دی جا کے خبر لے، انہیں بھی کلمہ پڑھ لئی محمد دا، انہیں بھی کلمہ پڑھ لے۔ حضرت عمر نو غصہ آیا، دوڑتے گئے، جدو کر گئے نا تے آپ دی ہمشیرہ آپ دا بہنوئی قرآن کی تلاوت کر دے پیش، تو قرآن کی تلاوت کر دے تے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک کوئی نہ، تے ہمشیرہ نو پتہ چل گیا کہ میرا بھائی ہے تے بڑا غصے والا ہے تے ہے بڑا ظالم، تے وہ اس دین دی مخالفت کر دے، جلدی نال قرآن دے جڑے اوراق سن ادو ہڈیاں تے
یا پتیاں تے یا چمڑے تے قرآن دی آیتاں لکھیاں سن تے او جناب سارا قرآن جڑنا اس سائڈ تے رکھ چھوڑیا لکا چھوڑیا حضرت عمر رضی اللہ دروازہ کھولے تے حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمشیرہ میں کی سنے ہیں آپ دی ہمشیرہ بولی کہنے لگی ویرا جو سنے ٹھیک سنے میں نے کو ڈر نہیں تیرا کہنے لگا کی ہی کہنے لگی محمد دا کلمہ پڑھ لیا کہنے لگا میں انہوں قتل کرنے واسطے جا رہے ہیں تے تو ان دا دین اپنے گھر باڑ لیا کہنے لگی جو کرنے کر لے حضرت عمر نے ماریا اتنا ماریا کہ آپ کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب نام سی انہیں جسم چوں چہرے چوں جسم چوں خون جاری ہو گیا اتنا ماریا حضرت عمر مار کے تھک گئے نا جدوں آپ کی ہمشیرہ کہنے لگی گل سن جان جلدی سے چلی جاوے پر ایمان نہیں میں دیاں گی اپنا کہنے لگا آگے تو آج تک کدی میرے کے بولی نہیں سے آج کیوں بول دی پہنی ہے کہنے لگی یہ دین محمد دی برکت ہے گونگیاں نہیں کرنا آ جاتیاں نے جیڑا دین وچ وابستہ ہو جاوے کہنے لگی گل غور نال سن لے جس ماں دا تو دودھ پیتا ہے نا اسے ماں دا میں پیتا ہے یہ مت سوچ کہ میں اپنا دین چھوڑ دیا گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو اتنا ماریا کہ حضرت عمر کہندے نے گل سن میری مینوں ایک گل تے دس تینوں ایک کلمہ پڑھایا کنے کہنے لگی بس دین محمد دی برکت ہے پھر حضرت عمر کہنے لگے میں تینوں جانوں مار دیاں گا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے آپ کی ہمشیرہ بولی کہنے لگی توڑ دے میری ہڈیاں سبھی پر دامنے احمد نہ چھوڑوں گی کبھی حضرت عمر مار کے جو تھک گئے نا آپ نے سر نیواں کر لیا کہنے لگے ادھر میرے نبی دی دعا اثر کرنے لگ پئی میرے نبی دی دعا اثر کرنے لگ پئی حضرت عمر کہندے نے اچھا گل سن ڈگ پے تھلے بیٹھ گئے کہنے لگے وہ جڑا پڑھتی پئی سو مینوں سنا تے صحیح آپ نے فرمایا ہاتھ نہ لگے نا فرمایا ٹھہر جا تو پلیت ہے مشرک ہے یہ اللہ دی پاک کلام ہے لا یمسہ الا المطہرون اینو ناپاک بندہ ہاتھ نہیں لا سکتا حضرت عمر کہنے لگے اچھا پھر میں کی کراں کہنے لگے غسل کر وضو کر حضرت عمر نے غسل کیتا وضو کیتا آ گئے کہنے لگے اچھا ہن میں قرآن تو سنا تھوڑا جا قرآن سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ نے قرآن پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا اس سن دے گئے دل تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے نی ہمشیرہ چپ کر جا اگے تے میں سر اتارن واسطے جا رہا سا ہن پکڑ کے لے چل میں خود اپنا سر پیش کر دینا کر دینا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو پکڑے نا ادھروں دونوں سیڈا تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں حضور زید بن ارقم دے گھر سن زید بن ارقم صحابی رسول سن انہاں دے گھر وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن غریب صحابہ بیٹھے حضور دے کول تے ایک صحابی نے باہر نکل کے نہ دیکھیا کہ عمر آ رہا ہے عمر دا بچ کئی بڑا سی بہادری بڑی سی میرے نبی نے فرمایا کہ شیطان اس رستے نو بدل جاندہ ہے جدھر میرا عمر آندہ ہے پاویں وہ انساناں وچوں شیطان ہوئے تو پاویں جناں وچوں شیطان ہوئے حضور نے فرمایا وہ رستہ ہی بدل جاتا ہے
ایک غلام اگے گیا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ دسیا، حضرت بلال حبشی دوڑ کے اندر گئے، میرے نبی دی بارگاہ میں جا کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ باہر تے بلا آ رہی ہے۔ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا، اے بلال بلا نہیں آ رہی، تیرے نبی دی دعا آ رہی ہے، تیرے نبی دی دعا آ رہی ہے۔ ایک اور اگے ودیا، کہنے لگا یا رسول اللہ عمر نے تلوار پکڑی ہے، 3 دن پہلے حضور دے چچا حضرت امیر حمزہ نے اسلام قبول کیتا سی، آپ نے فرمایا خبردار ڈرو نا، اے عمر جڑا آ رہے ہیں نا، اگر اچھے ارادے نہ آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان دی تلوار نال میں ان دی سر لا دیا، پریشان نہ ہو، میں بھی محمد دا غلام ہاں۔ اچھا جدو کول آئے نا تے حضرت عمر دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے، جدو آنسو آئے نا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیوں رونا پہ ہیں؟ تے پھر حضور نے فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، ہے کوئی پڑھنے کا ارادہ ہے؟ ایک گونج فضات پہ گئی، فرشتے بھی بولے، حضور دے غلام بھی بولے، جدو حضرت عمر نے اسلام قبول کیتا، میرے نبی نے فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ گل سنو، ایڈی بھی ٹھنڈ کوئی نہیں، مل کے پڑھ لو، کچھ نہیں ہوتا، بدلو ستے کہنے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، مانگی تھی خدا سے جو دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر۔ پھر میرے نبی نے کی فرمایا، یہ آتا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں میں، ٹلی سبحان اللہ کیجئے، ادھروں آواز آئی تھی، ادھروں کوئی نہیں آئی آواز۔ یہ آتا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں میں، یہ پہلے سا نہیں لگتا، شک نہ کرو نگاہوں پہ، یہ جانے کو نہیں آیا رب کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ میرے نبی دے قدمہ بھی چاہ کے جناب عمر پاک نے سر رکھ چھوڑیا، میرے نبی دا کلمہ پڑھے ہیں جدو اسلام قبول کیتا، ادھر ابو جہل جڑا ہے نا سوچدا پیا ہے وہ 100 اونٹ تے لیاؤ سر آن والا ہے، کیونکہ انہوں پتہ ہی سر لان واسطے کیا ہے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھیا، تھوڑی دیر تو بعد جناب بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان پڑھی، میرے نبی نماز پڑھ لگے، جناب عمر نے عرض کی تھی سونے ذرا رکے آگے، میرے نبی نے فرمایا کی گل ہے عمر، حضور کی کرن لگے جے؟ عرض فرمایا نماز پڑھ لگے ہیں۔ حضرت عمر بولے، کہنے لگے آقا عمر اسلام قبول کرے پھر بھی لوکے تے چھپ کے نماز پڑھو، اسلام قبول کرندا پھر عمر نو کی فائدہ ہویا؟ حضور اج نماز چھپ کے نہیں پڑھنی، میرے نبی نے
فرمایا کیویں پڑھنی ہے؟ حضور اج کعبے دے سین وچ جا کے انہاں کافراں دے سامنے نماز پڑھنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہجے تھوڑے ہیں۔ عرض کیتی سونیا تھوڑے کوئی نہیں، اگے 39 سی ہن 40 پورے ہو گئے۔ رسول اللہ 40 پورے ہو گئے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بول اٹھے، ہاں یا رسول اللہ وی ادھر کھڑے ہو جان، وی ادھر کھڑے ہو جان، 19 پچھے ایک قطار وچ، 19 پچھے دوجی قطار وچ، سجے پاسے سونے عمر اگے لگ جاوے، کھبے پاسے میں لگ جاواں، سینٹر وچ تسی اللہ دا رسول ہو۔ آؤ نعرہ تکبیر بلند کر دیا، خانہ کعبے دے سین وچ چلیے۔ جدو اے عظیم الشان قافلہ خانہ کعبے دے سین وچ گیا، ابو جہل تے عتبہ تے شیبہ، ابو لہب ورگے مشرک تے کافر اس انتظار چنے کہ عمر سر لا کے آئے گا۔ جدو سر نہ دیکھیا، جدو اچانک اللہ اکبر کی صدا سنی، ابو جہل دے سینے تے ضرب لگی، کہنے لگا اے ابو لہب اے کی سندا پیا؟ کہنے لگا سونا کی اے سچ وے؟ کہنے لگا ہویا کی اے تے سر اتار گیا سی، اے تے اپنے ہی دے کے آ گیا ہے۔ جدو گئے نا خانے کعبے سین وچ، حضرت عمر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایتھے اذان پڑھنی۔ ابو جہل بولے، ابو جہل دا کام میں سی جڑا کلمہ پڑھدا سی نا انہوں گھروں جا کے کٹ کے ماردا سی کہ تو کلمہ کیوں پڑھیا ہے۔ حضرت عمر گئے، کہنے لگے او ابو جہل، او بے شک تو سکا ماما ہے میرا لانتیا، آج تو بات تیری میری کوئی رشتہ داری نہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ ابو جہل نے اعلان کیتا، ابو جہل دوڑ گیا، جو دوڑ گیا نا پھر کہنے لگا آیا کرو کہ چیز لے کے، کہنے لگا گل سنے تو کہنے سے میں سر لا کے آواں گا۔ فرمایا میں اپنا سر لوہان گیا سا، لان نہیں سی گیا، ہن سر لاواں گا تو تیرا لاواں، ہن سر لاواں گا تو تیرا لاواں گا۔ ایک آواز آئی، ایک کافر بولے آؤ، کہنے لگا تو محمد دے نال۔ حضرت عمر بولے او ابو جہل سن لے میں محمد دے نال آؤں، ابو لہب تو بھی سن لے میں محمد دے نال آؤں، مشرق والے ہو مغرب والے ہو شمال تے جنوب والے ہو مکے والے ہو، غور نہ سن لو کسے بھلیکے وچ نہ لے آ جے، میں عمر خطاب دا بیٹا محمد دے نال آؤں۔ کعبے تو آواز آئی، اے عمر یہ تو میرے یار دے نال ہے، آج تو بعد تیرا رب تیرے نال ہے، آج تو بعد تیرا رب تیرے نال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اسلام قبول کیتا، پھر ایسی شمع روشن کی تھی، ابو جہل ورگے دوڑ کے گھر چلے گئے، حضرت عمر پیچھے گئے، دروازے میں ٹھڈا ماریا، گریبان تو پکڑیا، چک کے ماریا تھلے، فرمایا ہن گل کر، لوکاں نوں بڑا کٹدے جا کے میرے کٹ کے دکھا۔ میرے نبی نے فرمایا یا اللہ مکے دے اندر 2 نوجوان نظر آتے پے نے، انہاں چوں ایک نوں میری طرف توڑ دے۔ گویا پتہ چلیا کہ باقی جتنے بھی حضور دے غلام نے میرے نبی دے مرید نے، ابو بکر صدیق بھی مرید ہے، عثمان غنی بھی مرید ہے، مولا علی بھی مرید ہے، طلحہ بن زبیر بھی مرید ہے، سارے صحابہ مرید نے، جناب عمر پاک میرے نبی دی مراد نے، جناب عمر پاک میرے نبی دی مراد نے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نو پھر او اس طرح تی او شانہ ملیاں، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے تو بعد قیامت تک نبی کوئی نہیں ہونا، قیامت تک نبی کوئی نہیں آنا، ہاں
اگر میرے تو بعد اگر نبی آنا ہوندہ تو میرا عمر نبی بن کے آندا، میرا عمر نبی بن کے آندا۔ اور سنو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جدوں دور خلافت آپ نے جدوں اقتدار خلیفہ وقت مقرر ہوئے نا، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روزانہ رات نو اپنے علاقے گشت کر دے ہوندے سن کہ کوئی بھکا تو نہیں ستا۔ ساڈے موجودہ دور دے حکمران جڑے نے اللہ ماشاءاللہ انہوں نے تو کرسی دی حفظ پئی، غریب عوام کا کوئی خبر نہیں۔ اگر تے میرا سیاسی کوئی مقصد نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرو، پتہ چلے آپ رات ان گشت کرتے پے نے، ایک دروازے چوں آواز آ رہی، ایک ماں چولہے تے ہانڈی رکھ کے تے اپنے بچیاں نو آسرا دیندی بھی، پترو اے سالن ہوندا تے روٹی دینی، سالن ہوندا تے روٹی دینی، تے بچے روندے پے نے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھڑکایا، دروازہ کھلیا، آپ کھول کے کہنے لگے ہمشیرہ میری بہن کی گل ہے، یہ سالن پکیا نہیں؟ کہنے لگی سالن کتوں پکنا ہے؟ وچ تے میں روڑے پائے ہوئے نے پتھر تے تھلے اگ بالی، اج 7 دن ہو گئے نے بچے انجی سو جاندے نے، میں آسرا دینی نہیں ہے، خاون میرا کوئی نہیں، یتیم بچے نے۔ حضرت عمر دی اکھاں تو آنسو آ گئے، فرمان لگے کہ تو عمر نو کیوں نہیں دسیا وقت تا جڑا امیر المومنین ہے؟ کہنے لگی میں دساں، یہ کام تے ہوندا آ کے خبر لوے میرے کولوں، یہ کام تے ہوندا آ کے خبر لوے میرے کولوں۔ حضرت عمر گئے، انہوں یہ نہیں پتا کہ یہ عمر ہے، جلدی نال گئے بیت المال چ بوری آٹے دی لئی، چاول لے، اپنی کنڈ دے رکھی بوری، غلام کہنے لگا حضور مینوں دیو، فرمایا قیامت والے دن حساب میں دینا، تو نہیں دینا۔ گئے جا کے روٹی دیتی، آٹا گنیا اپنے ہاتھ نال، کھانا پک گیا دیتا، جدوں کھان لگ پے بچے، بچیاں دے چہرے تے مسکراہٹ آئی، بی بی خوش ہوئی تے کہنے لگے کہ بہنا تو عمر کو معاف نہیں کر دیندی؟ کہنے لگی نہیں، میں تو گواہ ہو جا قیامت والے دن میں عمر کی شکایت رب کو لانی ہے۔ اب پتہ نہیں بھی یہی عمر ہے۔ کہنے لگی ویرا میں تیرے تے بڑی خوش ہاں، عمر تے راضی نہیں، قیامت والے دن میں رب اگے شکایت لاواں گی۔ کہنے لگے جی میرے تے خوش ہے، خدا دا واسطہ عمر نو معاف کر دے۔ کہنے لگی جا تیرے کہنے تے معاف کیتا، کہنے لگے میں ہی عمر ہوں۔ ایک جنگ تو واپس آ رہے سن، جنگل دے وچ ایک مائی بڈھی کلی بیٹھی ہوئی، آپ نے فرمایا اماں تو اتنے بیٹھی ہیں، کھان پین کا انتظام؟ کہنے لگی بھوکی سو جانی ہے، کوئی دے دے میں ٹھیک ہے، نہیں تو اتنے دن تو بھوکی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو عمر نو کیوں نہیں دسیا جا کے امیر المومنین نو؟ کہنے لگی ان دی تو میں شکایت لاواں گی قیامت والے دن رب اگے۔ آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ کہنے لگی کہ میں انہیں دنوں دی بھوکی انہوں خبر ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اتنی بڑی سلطنت ہوئے، آپ اپنے دور کے اندر 36 لاکھ مربع میل دے فاتح سے، 36 لاکھ مربع میل دے فاتح۔ آپ نے فرمایا ماں ایڈی وڈی سلطنت تے عمر نو کیویں پتہ چلے گا کہ تو اتنے بھوکی بیٹھی ہیں؟ مائی نے جڑی گل کہی نا، حضرت عمر دے سینے تے ضرب لگی، حضرت عمر رون لگ پے، کہنے لگی جی ایڈی وڈی سلطنت جی وہ حکومت نہیں کر سکتا، غریباں دی خبرگیری نہیں کر سکتا، تے انہوں لوڑ کے لیے حکومت کرن دی، انہوں لوڑ کے لیے حکومت کرن دی۔ آپ رون لگ پے، کہنے لگے اماں گل سن، قیامت والے دن شکایت نہ لاویں عمر دی، عمر میرا بیلی ہے، عمر میرا یار ہے، میں اندر نال جا کے گل کردا، تو کیویں راضی ہونی ہے؟ کہندی جے 60 درہم مینوں مل جاوے نا تے میں راضی ہو جاگی ہوندے، 60 درہم مینوں مل جان میں راضی ہو جاں۔ کہنے لگے 60 درہم میں دے دینا تے عمر نال جا کے گل کر لینا، پر شرط ہے کہ تو لکھ کے دے قیامت دن شکایت نہیں لاویں گی رب اگے، قیامت دن شکایت نہیں لاویں گی۔ کہنے لگی لیا 60 درہم لے اور لکھ کے دیتا، تو رو لگیا، کہنے لگی اماں تیری بڑی مہربانی، او عمر میں آ گیا، او عمر میں آ گیا۔ یعنی دور اقتدار بھی آپ دا اس طرح۔ حضرت نبی پاک حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ میں ستا پیا ساں تے خواب دیکھی، خواب میں کی دیکھیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی فجر دی، اور میں پیچھے پڑھی فجر دی نماز پڑھن تو بعد حضور نے سلام پھیرا تھی، ایک عورت نا کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آ گئی، کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آئی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا علی جی آقا، فرمایا ایک ایک کھجور سارے نو دے دے، سارے نو ایک ایک کھجور دیتی، باقی جڑیاں بچ گئیاں نا، میرے نبی نے ایک کھجور حضرت علی کہندے نے مینوں بھی دیتی،
باقی جڑیاں بچ گئیاں میرے نبی نے فرمایا ازواج مطہرات میری جڑیاں بیویاں انہوں نے گھراں جا کے دے آ. حضرت علی کہندے نے میری اکھ کھل گئی. اکھ کھلی تو میں سوچا نماز دا ٹائم ہویا مسجد چ جاواں. حضرت علی فرماندے نے میں مسجد نبی چ گیا فجر دی نماز پڑھن تے اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جماعت کراندے پئے. میں پیچھے نماز پڑھی سلام پھیریا تے او جو خارج منظر دیکھیا وہی دیکھے ایک بی بی کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا علی کتھے وے؟ جی عمر ایک ایک کھجور سارے نو دے دے, ایک ایک کھجور سارے نو دے دے. حضرت علی کہتے ہیں ایک ایک کھجور سارے نو دیتی نا تے حضرت عمر نے کیا ہوا ایک کھجور چک کے حضرت عمر نے منو بھی دے چھوڑی. حضرت علی کہتے ہیں کہ عمر یار گل سننا کھجور بڑی مٹھی ہے تے ایک ہور نہیں دے دیندا, ایک ہور نہیں دے دیندا. تے حضرت عمر کہتے ہیں جے راتی خواب وچ آئے ہائے ہائے نہیں سمجھ نہیں آئی, سمجھ نہیں آئی, سمجھ انہوں آئے گی جڑا بولے گا. دیکھو نا یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضرت علی کہنے نے عمر ایک کھجور اور دے دے. حضرت عمر مسکرا کے کہنے نے جے راتی خواب وچ میرے نبی نے 2 دیتی اور تے میں بھی دے دیا. جے راتی خواب وچ میرے نبی نے 2 دیتی ہون تے میں بھی دے دیا. یعنی دیکھو نا حضرت عمر منبر تے بیٹھے نے مسجد نبی جمعہ دا خطبہ دے رہے نے 1000 میل دور ایران دے علاقہ صوبہ نحامد اتے جنگ ہو رہی ہے, دشمن غلبہ کرنے لگا ہے. حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ منبر تے بیٹھے تقریر کر دیا کہندے نے 1000 میل دور کہندے نے یا ساریہ تو الجبل اور ساریہ پیچھے دیکھ دشمن آندا پہ آئی, پیچھے دیکھ دشمن آندا ہی. 1 مہینے تو بعد جو تو مسلمانہ دی فوج آئی نا واپس تو لوگاں پوچھا حضرت عمر نے 1 مہینہ پہلو ایک آواز دیتی سی. حضرت ساریہ کہندے نے خدا دی قسم ہے مینوں انج لگا میرے کناں دے کول اتے چڑھ کے آواز دیتی ہے. اگر عمر میری رہنمائی نہ کر دے تو میں جنگ ہار جانی سی. یہ حال ہے خدمتگاروں کا, سرکار کا عالم کیا ہوگا. یعنی 25 ذوالحج نو اے جڑا ذوالحج آدھی تقریباً 28 یا 29 25 ذوالحج نو فجر دی نماز دے ٹائم تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر دعا مانگدے سن یا اللہ میں شہادت دی موت دیویں تے مدینے دے وچ مدفن ہوئے. میرے نبی نے زندگی فرمایا سی اے عمر تو شہید ہوئے گا, اے عمر تو شہید ہوئے گا. آپ فجر دی نماز پڑھتے پہلے اس تو پہلو اقرار پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خواب آیا. خواب کی بھی دیکھیا کہ ایک سرخ رنگ دا مرغا آپ دی ناف دے وچ بار بار چونج ماردا ہے. آپ صبح اٹھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی بیٹی اسماء بنت صدیق ابو بکر کو تعبیر پوچھی کیا کہ ایک سرخ رنگ دا مرغا میری ناف چونج ماردا ہے بار بار. انہوں نے کہا یا حضرت کوئی وصیت کرنی تے کر لو ان قریب تسی شہید ہو جاؤ گے. حضرت عمر فجر دی نماز پڑھنے واسطے گئے, مصلی امامت تے کھڑے نے. ابو لولو فیروز مجوسی بدبخت مشرک سی آتش پرست انہیں خنجر تیار کیتا, زہر دی پان چڑھائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی ناف دے وچ پیٹ دے وچ انہیں 3-4 وار کیتے. آپ گر گئے. جدو گر گئے نا کہ آپ نے پھر بھی فرمایا نماز میری پوری کر لین دے. یعنی 26 ذوالحج نو آپ تے وار ہویا قاتلانہ حملہ اور 1 محرم نو 63 سال دی عمر وچ